جوان خوبصورت لڑکی کا ایک بوڑھی مالی سے نکاح پارٹ 2۔ میرے دل میں مالکن کی قدر بڑھ گئی تھی۔ مجھے لگنے لگا کہ مالکن بہت نرم دل کی مالک ہے، مگر ایک روز مالکن کی بات نے مجھے حیرت سے دنگ کر دیا۔ مالکن نے مجھ سے کہا کہ میں آئندہ رات کو ان کے پاس سویا کروں۔ میں یہ سن کر حیران ہو گئی تھی کہ اگر میں مالکن کے ساتھ سوؤں گی تو مالک کہاں جائیں گے، اور مالکن بھلا مجھے اپنے پاس کیوں جگہ دے رہی تھی۔ میں نے جب جھجک کر یہ بات مالکن سے کی تو وہ بولی کہ تمہارے مالک ابھی کسی ضروری کام کی وجہ سے دوسرے شہر گئے ہوئے ہیں، اور میں تنہائی محسوس کرتی ہوں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم میرے پاس سویا کرو۔ میں مالکن کی بات سمجھ گئی۔ میں نے فوراً حامی بھر لی اور روزانہ رات کو مالکن کے پاس سونے لگی۔ مالکن مجھے اپنے بستر پر ہی اپنے پاس سلانے لگی۔ مجھے اب مالکن کی دی جانے والی اس قدر اہمیت سے تشویش ہونے لگی تھی۔ مالکن کا رویہ مجھے ٹھٹکا رہا تھا۔ مالکن چاہے جتنی اچھی ہو جاتی، مگر میں جب سے ان کے ہاں کام کر رہی تھی، میں نے مالکن کو اپنی چیزوں اور خاص طور پر ان کے کمرے میں ہر چیز کو لے کر بہت زیادہ حساس دیکھا تھا۔ مالکن کے کمرے کی صفائی کرنے والی ملازماؤں کو زیادہ وقت ان کے کمرے میں رکنے کی بھی اجازت نہ تھی۔ کجا کہ اب مالکن مجھے اپنے ہی ساتھ ایک بستر پر سونے کی جگہ دے رہی تھی۔ میں نے کچھ دن سے اسی سوچ میں مبتلا رہنے لگی تھی کہ ایک روز میری رات کو اچانک نیند سے آنکھ کھلی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ مالکن میرے سرہانے بیٹھ کر جو کر رہی تھی وہ مجھے حیرت سے دنگ کر گیا تھا۔ میں ایک بہت چھوٹے گاؤں میں رہتی تھی۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ میرا باپ شہر کی ایک کوٹھی میں ملازم تھا اور ہر ماہ ایک معقول رقم بھیجتا، جس سے ہمارا گھر چل رہا تھا۔ میرے ماں باپ بہت بوڑھے تھے۔ وہ اپنی شادی کے 15 سال تک بے اولاد رہے، اور جب وہ مایوس ہو چکے تب اللہ نے انہیں اولاد سے نواز دیا تھا۔ ہم دونوں بہنیں اور 3 بھائی تھے۔ میرے بھائی ہم دونوں بہنوں سے بہت چھوٹے تھے۔ ہمارا گزر بسر اچھا ہو رہا تھا جب اچانک ہمارے گھر پر ابا کی ناگہانی موت سے قیامت ٹوٹ پڑی۔ ابا ویسے بھی ہمارے ساتھ نہیں رہتے تھے، مگر ہمیں ایک سہارا تھا کہ ہمارا باپ ہمارے سر پر موجود ہے۔ مگر ابا کی وفات کے بعد
تو ہم بہن بھائی سہمے سہمے سے رہنے لگے۔ اماں سمجھدار تھی، انہوں نے برے وقتوں کے لیے بہت سی جمع پونجی کر رکھی تھی۔ کچھ عرصے تو ہمارا گھر اسی جمع پونجی پر چلتا رہا۔ اماں نے بہت سمجھداری سے اور ہاتھ کھینچ کھینچ کر گھر کا خرچہ چلایا تھا، مگر اب کہیں سے کمائی کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ تبھی کچھ ہی عرصے میں ہماری جمع پونجی بھی ختم ہو گئی۔ اماں اس عمر میں کمائی نہیں کر سکتی تھیں اور ہم بہن بھائی گاؤں میں کوئی نوکری نہیں کر سکتے تھے۔ اسی پریشانی میں ہمارے دن گزر رہے تھے۔ فی الحال رشتہ داروں کی مدد سے ہمارا کھانا پینا چل رہا تھا۔ ماں کی طبیعت بھی ابا کے بعد سے خراب رہنے لگی تھی۔ میں اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی، مگر میں بے بس تھی، کیوں نہ میرے پاس کوئی ہنر تھا، نہ ہی تعلیم، کہ میں گاؤں کے اسکول میں نوکری کر سکتی۔ میں بلائی سی گھومتی رہتی تھی کہ ایک روز نہایت بڑی گاڑی ہمارے گھر کے باہر آ کر رکی۔ اس گاڑی میں سے ایک سون بوٹ امیر بندہ نکلا۔ ہم گھر والے اسے دیکھ کر چونک گئے تھے۔ وہ شخص اماں سے بولا کہ وہ اس کوٹھی کا مالک ہے جہاں ابا کام کرتے تھے۔ اماں نے پوری عزت سے ان صاحب کو اپنے بوسیدہ پرانے گھر میں بٹھایا۔ وہ آدمی نہایت رنجیدگی سے ابا کی موت کی تعزیت کرنے لگا۔